أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. سورۃ الکہف کا یہ 5واں رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی. جملہ 12 آیتوں پر مشتمل اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 2 ساتھیوں کا واقعہ بیان فرمایا جس میں ایک ساتھی مالدار تھے، دولت مند تھے اور بہت زبردست قسم کا ان کا ایک باغ تھا، لیکن ایمان سے محروم تھے، ناشکری تھی ان کے اندر اور کفر و بغاوت ان کے اندر تھی، جبکہ ان کے دوسرے ساتھی ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ کے مطیع اور شکر گزار بندے تھے، لیکن مال و دولت کے اعتبار سے وہ صفر تھے، غریب تھے، تنگ دست تھے. اس کے باوجود بڑی شکر گزاری تھی، فرما برداری تھی. اور یہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہ اس سیاق میں کہ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی، یہ تاکید کی گئی کہ آپ اپنے قریب سے
ان لوگوں کو دور نہیں کر سکتے، آپ اپنی صحبتوں سے ان حضرات کو محروم نہیں کر سکتے جو مالی طور پر تندرست ہے، جو قریش کے سرداروں میں سے نہیں ہیں، جو مکہ مکرمہ کے مالداروں میں سے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عنایت فرمائی۔ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل پیرا ہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آخرت سے ان کے دل غافل نہیں، اور حق پر کاربند ہے۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے نبی آپ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہیے۔ گزشتہ اتوار میں نے آپ کی خدمت میں وضاحت رکھی تھی کہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ 6 وہ ساتھی تھے جو مالی طور پر بہت ہی پیچھے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کی خاندانی اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، دولت کے ریل پین کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چرواہے تھے، کمسین نوخیز نوجوان تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ بڑے نہتے تھے، کمزور تھے۔ حضرت بلال حبشہ کے غلام تھے، حضرت خباب اگرچہ کے غلام نہیں تھے لیکن مزدور پیشہ تھے، حضرت صہیب روم سے لوٹ لیے گئے تھے، مکہ مکرمہ کے بازاروں میں بیچ دیے گئے تھے، بڑے حسین خوبصورت، لیکن کیا کرتے بچپن میں بیچارے غلام بنا لیے گئے، وہ غلاموں سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو السابقون الاولون، ابتدائی دور میں بالکل شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ وہ دور ہے جبکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ جب شہرت ہو گئی اسلام کی، اور اسلام کی شہرت مکہ مکرمہ سے نکل کر اطراف اور اکناف کے علاقوں میں بھی پہنچ گئی، تو سرداران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ رکھا کہ آپ ان حضرات کو اپنی مجلس سے دور کر دیجئے، آپ ان حضرات کو اپنی صحبت سے محروم کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں، ورنہ عرب کے لوگ کہیں گے کہ قریش کے شرفاء اور سردار وہ نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کو دور کر دیں، محروم کر دیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، انہی کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، انہی کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کو اسلام سیکھنے کے لیے آنا ہے تو وہ انہی کی صحبتوں میں بیٹھے، ان کے پہلو میں بیٹھے، ان کے ہم نشین بنے، تبھی ان کو اسلام ملے گا۔ اور میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ ان حضرات کا کیا مقام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کا دور گزر چکا ہے اور فتوحات کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ میں فتح مکہ ہو چکا ہے۔ اس موقع پہ جبکہ ابو سفیان سامنے سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، وہ یہ کہ اللہ کی تلواروں نے اپنا کام نہیں کر دکھایا، اپنا جوہر نہیں دکھایا، ورنہ یہ صاحب زندہ نہیں رہتے۔ یہ لفظ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سنا، اور جملہ سننے کے بعد کہا کہ قریش کے ایک سردار کے لیے ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہو، تم کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بس اتنا ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبصرہ کیا، اس سے زیادہ نہیں۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کے جملے پر یہ ریئیکشن کا اظہار کیا، رد عمل کا اظہار کیا اور یہ کہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلا کر کہا، حضرت بلال کو بلا کر سمجھایا نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کیا تم نے یہ کہا؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا جی میں نے کہا۔ تو کہا دیکھو اگر تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا تو یاد رکھو تم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ گئے حضرت بلال کے پاس اور کہا بھائی تم میری بات سے ناراض تو نہیں ہوئے؟ تو حضرت بلال نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کہا کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ فرمایا اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو پھر اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ وہ مقام تھا ان صحابہ کا جو بالکل ابتدائی دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ لازمی بات ہے ان کا یہ وہ مقام ہے جس مقام کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ابتدائی دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور انہی میں آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ ہے، انہی میں بدری صحابہ ہے۔ یہ وہ رتبے اور درجے ہیں جو صحابہ کی قربانیوں کی بنیاد پر صحابہ میں قائم کیے گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب ان بندوں کا تذکرہ فرمایا اور ان بندوں کا بھی تذکرہ، ان صحابہ کا بھی تذکرہ اس سیاق میں کہ جب اصحاب الکہف کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے ساری دنیا قربان کر کے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ابدی زندگی عنایت فرمائی کہ 300 سال وہ آرام کرتے رہے، اس کے بعد بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد بھی حالات بدل گئے اور لوگ ان کے دیوانے ہو گئے اور ان کی یادگار میں مسجد تعمیر کی۔ یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کے سلسلے میں بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے گویا یہ اشارہ فرمایا دیکھو ایمان کی دولت ایسی دولت ہے، ایمان کی دولت ایسی دولت ہے کہ ایمان حاصل کرنے میں سبقت کرنے والوں کا کیا مقام ہے۔ ایمان حاصل کرنے میں، ایمان لانے میں سبقت کرنے والوں کا مقام یہ ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ ہر انسان سے یہ کہا جائے گا اور ہر انسان کی خوبی قسمت ہوگی کہ اس کو یہ موقع ملے کہ نبی کی صحبت مل جائے۔ ہر صحابی کو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہو۔ لازمی بات ہے یہی حکم تھا اور اس حکم پر انہوں نے عمل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، یہ آخرت میں عظیم الشان کامیابی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے رہو، زیادہ سے زیادہ حاضر ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں کی صحبت میں رہیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ آپ رہیں جو لوگ ایمان میں سبقت کر گئے۔ تو ان لوگوں کی آپ فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عنایت فرمایا۔ یہ ہے ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا نتیجہ جو پوری اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نمایاں فرمایا۔ لہذا اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اسی طرح کی ایک حقیقت اس وقت بھی سامنے آئی جبکہ دو ساتھی تھے، ایک کے پاس ایمان کی دولت تھی، ایک کے پاس سرمایہ کی دولت تھی، تو دونوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس مقام کیسا ہے ذرا اس کا اندازہ لگاؤ۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ اس میں یہ دو ساتھی کون تھے اس کے سلسلے میں مفسرین مختلف ہی ہے، ان کے درمیان الگ الگ رائے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے دو شخص تھے، بالخصوص امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا اس پر انشراح ہے اور انہوں نے دونوں نام پیش کیے۔ ایمان والے ساتھی وہ تملیحہ نام بتایا اور جو ایمان سے محروم بعض والے تھے ان کا قرطوس نام بتایا، واللہ عالم۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے دو لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک صاحب جو ایمان سے محروم تھے، بڑے دولت مند تھے، اور دوسرے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔
بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی دو ساتھیوں کو متعین طور پر مراد لینا ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکایت بیان فرمائی, دو حقیقتوں کو گویا اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا. بطور تمثیل اللہ تعالیٰ نے دو حقیقتوں کو سامنے رکھا. دو شخصیتیں ہیں, دو مینٹلٹیز ہے, دو ذہنیتیں ہیں, ایک اس طرح کی ذہنیت ہے, ایک اس طرح کی ذہنیت ہے, لہذا متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تینوں رائے مختلف تفسیروں میں پائی جاتی ہیں. فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ, اے نبی آپ بیان کر دیجئے ان لوگوں کے لیے, مثلا مثال, رجلین, دو ایسے شخصوں کی جن میں سے ایک کو ہم نے جعلنا لأحدہما جنتین, ایک کو ہم نے زبردست باغات عنایت کیے تھے, ہم نے دیا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہوں نے کمایا تھا اپنی عقل مندی کے ساتھ, اپنی ہنر مندی کے ساتھ, ذہانت کی وجہ سے حاصل کیا تھا نہیں, بلکہ یہ فرمایا جعلنا لأحدہما, ہم نے ان میں سے ایک کو دیا تھا, ہم نے دیا تھا, یہ ہماری بخشش تھی, یہ ہمارا تحفہ تھا, ہماری عنایت تھی. انسان کو غلط فہمی یہی ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حاصل کر لیا, مجھے مل گیا, میرا ہے. یہ غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس غلط فہمی کو جگہ جگہ دور کرتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہمارا عطا کردہ ہوتا ہے. ذرا تم آس پاس میں دیکھو, تم سے کہیں زیادہ ذہین, تم سے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ, تم سے کہیں زیادہ سمجھدار وہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو نہیں ملا لیکن تم کو مل گیا. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے, یہ عنایت ہے. کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی کو نہیں دے کر آزماتا. تمہارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. مما رزقناہم ينفقون, ارشاد فرمایا بالکل شروع میں سورۃ البقرہ میں کہ جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرو, جو کچھ تم نے کمایا نہیں کہا. مما رزقناہم, ہم نے جو کچھ عطا کیا اس میں سے خرچ کرنے کی عادت ڈالو. یہاں ارشاد فرمایا کہ جعلنا لأحدہما جنتین, جنتین کا ترجمہ اگر آپ لفظی طور پر کریں تو دو باغ, تسنیہ کا یہ صیغہ ہے. لیکن ایسے موقع پہ عربی کلام میں دو باغ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر بیچوں بیچ کوئی شخص پہنچ جائے, دائیں بھی دیکھے تو باغ نظر آئے گا, بائیں بھی دیکھیں گے تو باغ نظر آئے گا, یعنی حد نگاہ باغ ہی باغ ہے. تو دونوں طرف باغ کے لیے جنتین کا صیغہ یہ عربی زبان میں معروف ہے. اس کے معنی یہ کہ لمبا چوڑا باغ, بہت وسیع باغ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جنت میں بھی ملنے والی نعمتوں کے لیے جنتان ارشاد فرمایا, دو جنتیں ہوں گی, دو باغات ہوں گے. تو دو باغات سے مراد وہاں بھی یہی ہے کہ حد نگاہ باغ. تم دائیں بھی دیکھو تو تم کو جنت نظر آئے گی, بائیں بھی دیکھو تو تم کو جنت نظر آئے گی, نہ ختم ہونے والی لازوال قسم کی جنت. اس کے لیے وہاں بھی تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا, یہاں پہ بھی تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب, اس میں پہلی چیز جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمایا وہ انگور, کہ ہم نے انگور کا بہت زبردست قسم کا باغ عنایت کیا تھا. انگور کا جب ذکر آتا ہے اس زمانے کے باغات کے سلسلے میں تو آپ یاد رکھیے کہ باغ کے بہت قیمتی ہونے کا تصور ہوتا ہے, کیونکہ انگور کی جو فصل ہوا کرتی تھی وہ بڑی محنت کے ساتھ لگائی جاتی تھی اور اس پر بہت زبردست قسم کی آمدنی ہوتی تھی. اور آمدنی کی وجہ وہ تھی جو بعد میں اسلام میں خیر ناجائز قرار پائی. اس کے معنی یہ کہ انگور کی کاشت اور انگور کی کھیتی تھوڑی ناجائز ہے. وہ انگور کا استعمال جو عرب کرتے تھے اسلام سے پہلے, اس شکل کو ناجائز قرار دیا گیا, اس آمدنی کو ناجائز قرار دیا گیا. اور وہ یہ کہ بیسیکلی اصل مین جو شراب ہوتی تھی عربوں کے پاس وہ انگور کی ہوتی تھی, انگور ہی کی شراب ہوا کرتی تھی. لہذا انگور کے باغ سے بہت زبردست قسم کی آمدنی ہوتی تھی. اقتصادی طور پر بھی یہ باغ اہم ہوا کرتا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے انہی کے لب و لہجے میں بات کی اور یہ ارشاد فرمایا ایک لمبا چوڑا باغ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا. باغات تھے انگور کے, وحففناہما بنخل, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیر دیا تھا کھجور کے درختوں سے. فینسنگ جو تھی وہ دیوار کی نہیں تھی بلکہ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے چاروں طرف. وجعلنا بینہما زرعا, اور درمیان میں زراعت بھی تھی, ضرورت بھر کی چیزیں بھی لگائی جاتی تھی. ہو سکتا ترکاریاں لگائی جاتی ہوں گی, ہو سکتا غلے لگائے جاتے ہوں گے, ہو سکتا دالیں اگائی جاتی ہوں گی. زراعت کی جو بھی چیزیں تھی وہ درمیان میں بیچ میں کی جاتی تھی.
اور آپ تصور کیجئے کہ کتنا خوبصورت یہ باغ ہے، عظیم الشان حد نگاہ، چاروں طرف کھجور کے لمبے لمبے درخت اور اس سے فینسنگ کر دی گئی، اور اس کے بعد سے انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جہاں جہاں گیپ ہے اس گیپ میں ضرورت بھر کی چیزیں لگی ہوئی ہیں. یعنی ان صاحب کا یہ باغ ایسا تھا کہ اس باغ سے ان کو غلہ بھی مل جاتا تھا، کھجور بھی مل جاتا تھا، اس باغ سے ان کو دولت بھی مل جاتی تھی، وہ ان کی معیشت بھی تھا اور وہ ان کی اقتصادیات بھی تھا اور ان کے کھانے پینے کا ذریعہ بھی تھا، ان کے گزر اوقات کا ذریعہ بھی تھا، سب کچھ اس باغ میں تھا. کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں کے دونوں باغ آتت اکلہا، پھل لاتے تھے، خوب پھل لاتے تھے، بڑی برکت کے ساتھ پھل آتا تھا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور پھل دینے میں یہ باغ کوئی کمی نہیں کرتے تھے، کوئی نقص نہیں رہتا تھا، بہت اچھا پھل آتا تھا. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے ایک اور نعمت کر دی تھی کہ ہم نے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا، اس باغ کے بیچوں بیچ، ان دونوں باغوں کے بیچوں بیچ ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، پانی کی ایک نہر، ایک کینال تھی جس سے پانی خوب لیا جاتا تھا، سیراب کیا جاتا تھا. اب آپ سوچئے کہ عرب کے خطے میں ایک باغ ہے بڑا عظیم الشان اور اس کے بیچوں بیچ نہر ہے، تو اس نہر کی کیا اہمیت ہے، کتنی قیمتی وہ نہر ہے، کیونکہ جو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا، پانی سے سیراب کرنے کا، وہ تو حل ہو گیا نہر کی وجہ سے. تو گویا پوری اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ان پر مکمل کر دی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور وہ صاحب کو بڑا ہی انویسٹمنٹ ملتا تھا، بڑا نفع ملتا تھا، بڑی دولت ملتی تھی. ثمرٌ پھل کو کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اردو میں پھل کا استعمال بھی آپ دیکھیں گے ذرا کیسے ہوتا ہے. برے کام کا پھل برا ہوگا، اچھے کام کا پھل اچھا ہوگا. کس معنوں میں؟ رزلٹ کے معنی میں، نتیجے کے معنی میں. اسی معنوں میں عربی میں بھی ثمر کا استعمال ہوتا ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، کو اس کا بڑا اچھا نتیجہ ملتا تھا، بڑا اچھا پھل ملتا تھا. اور وہ نتیجہ کیا تھا؟ دولت بھی ملتی تھی، آمدنی بھی تھی. وہ نتیجہ کیا تھا؟ غلہ بھی ملتا تھا. وہ نتیجہ کیا تھا؟ گزر اوقات کا سامان بھی ملتا تھا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عنایت کر رکھی تھی. اب تقاضا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا. اب تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا. لیکن اس چیز کی کمی تھی، بلکہ ان کے اندر کیا چیزیں تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کی صفات کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. پہلی چیز تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا جو بیچارے غریب بھی تھے اور جو بیچارے آل اولاد کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی کمزور تھے اور ایمان والے تھے، مومن تھے، شکر گزار تھے، صابر تھے. فقال لصاحبه، تو اپنے اس ساتھی سے اس باغ والے نے کہا، وهو يحاوره، اور یہ کہا بھی تو کیوں کہا؟ ڈیبیٹ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ایمان کہہ کے اچھل رہے ہو، غربت کی زندگی ہے، کیا ہے تمہارے پاس سوائے دعوے کے، لہذا میری زندگی کو دیکھو میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. یہ تاثر دینے کے لیے یحاورہ، ایسے ہی چلتے پھرتے بات ہو گئی، جملہ کس گیا، ایسا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ انسان چلتے پھرتے اور خالی ذہن ہو کر، ذہن میں کسی قسم کی کوئی ایسی نیت نہیں ہے، کہ کبھی ایسے جملے نکل جاتے ہیں جس میں اپنی چیزوں کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، جس میں خود نمائی ہوتی ہے، خود ستائش کا پہلو ہوتا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تعالیٰ ایسی بیکار چیزوں پہ پکڑ نہیں کرتا، وہ تو ارحم الراحمین ہے. انسان استغفار کر لے، انسان توبہ کر لے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن پکڑ کب ہوتی ہے؟ ولیکن متعمدت قلوبکم، جس پہ دل تہیا کر لیتے ہیں، یہ بولنا ہے، اس کے لیے بحث کرنا ہے اور اس کو ٹاپک بنانا ہے اور اس پہ ضرور گفتگو ہونی ہے اور اس پہ دیکھ لیں گے ہم، ان سے بحث کر کے رہیں گے، کامیاب ہو کر رہیں گے. اس جذبے کے تحت جب انسان ناشکری کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. محاورہ اصل میں اردو میں تو محاورے کے معنی کچھ اور ہے، لیکن عربی میں حوار اور محاورہ اور یحاور اس کے معنی ہوتے ہیں ڈیبیٹ کرنا، اس کے معنی ہوتے بحث کرنا، اس کے معنی ہوتے موضوع بنانا. لہذا انہوں نے بحث کرتے ہوئے کیا کیا؟ یہ کہا، نمبر 1، انا اکثر منک مالا واعز نفرا. پہلی چیز غرور کا اظہار کیا، میں تم سے
مال کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہوں، بکثرت مال ہے میرے پاس، بکثرت دولت ہے، وَعَزُّ نَفَرَا، اور میرا خاندان قبیلہ، بال بچے، میرا حسب و نسب یہ تمہارے حسب و نسب سے کہیں معزز ہے۔ عزو زیادہ عزت والا ہے، معزز ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 1 انہوں نے غرور کا اظہار کیا۔ نمبر 2 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوئے اور اس عالم میں داخل ہوئے کہ وہ بڑے چرائے ہوئے تھے، بہت ظلم کر رہے تھے اپنے آپ پر۔ اور وہ ظلم کیا تھا؟ وہ ظلم ناشکری کو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے تعبیر فرمایا۔ کیوں ظلم سے تعبیر فرمایا اس کی میں ابھی وضاحت کروں گا۔ اور کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس پہ کچھ ہونے والا نہیں، زوال آنے والا نہیں۔ تیسری چیز وہ آخرت کے ایمان سے بھی محروم تھے۔ وما اظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا قیامت آنے والی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، برپا ہونے والی ہے۔ اور اگر قیامت ہوگی، چوتھی چیز وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، چوتھی چیز یہ کہ اگر قیامت ہے بھی اور لوٹ کر بھی مجھے اپنے پروردگار کے پاس پہنچایا جائے تو اس باغ سے کہیں اچھا باغ مجھے وہاں ملے گا، اس باغ سے بہتر باغ وہاں ملے گا مجھے، اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گا، اپنے رب کے پاس ملے گا۔ یہ چوتھی حماقت کی انہوں نے نادانی، 4 چیزیں ان کے پاس جمع ہو گئی بیک وقت، غرور و تکبر اور ناشکری اور آخرت سے ایمان کی محرومی، آخرت سے غفلت، اور چوتھی چیز یہ کہ ایک عجیب و غریب نادانی، ایک عجیب و غریب حماقت۔ پہلی چیز کہ غرور، انہوں نے یہ کہا کہ میں مال اور حسب و نسب خاندان کے اعتبار سے تم سے کہیں معزز ہوں، اچھا ہوں، بلند ہوں، برتر ہوں۔ وہ بیچارے کو حقیر کرنے لگے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو تکبر سے بچو، غرور سے بچو، یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے کہ اس میں جو پیر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کو ضرور سزا دوں گا اور ذلیل کر کے چھوڑوں گا۔ تو ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب کی خواہش ہوتی کپڑے اچھے ہوں، ہم سب کی خواہش ہوتی ہے ہیئت اچھی ہو، جینے کا انداز اچھا ہو، تو یہ غرور کہلائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہیں، اچھے کپڑے پہننا، لائف اسٹائل اچھا رہنا، کھاتے پیتے رہنے کی خواہش کرنا یہ غرور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ غرور کس کو کہتے ہیں؟ غرور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ غمط الحق و بطر الحق و غمط الناس، نمبر 1 حق کا انکار کر دینا مارے غرور کے، اور نمبر 2 یہ لوگوں کو حقیر جاننا، لہذا لوگوں کو حقیر کرتے ہوئے، اپنے ساتھی کو حقیر کرتے ہوئے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ مال و دولت سب کچھ مجھے ملی ہوئی ہے، بال بچے، خاندان، حسب و نسب سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے، تمہارے پاس کیا رکھا ہے؟ غرور۔ نمبر 2 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس آیت میں آپ غور کیجئے، 2 چیزیں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جنتین تسنیہ کا صیغہ لاتے ہیں بڑے باغ کے لیے۔ دیکھیے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تسنیہ کا صیغہ نہیں استعمال کیا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اور وہ اپنے باغ، اس کے معنی ہے کہ بہت لمبا چوڑا باغ تھا، اور اس لمبے چوڑے باغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا، ایک ٹیکنیکل چیز ہے۔ نمبر 2 ظالم لنفسہ کا لفظ ارشاد فرمایا، ظالم لنفسہ، ظالم لنفسہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، کفر کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم و اسحاق و ذریتہما، اور پھر ان کی نسل میں بہت اچھی نسل برپا ہوگی، لیکن ومنہم ظالم لنفسہ ومنہم محسن، ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو ظالم لنفسہ ہوں گے، وہی ظالم لنفسہ کے مفہوم کو آپ سامنے رکھیے، ومنہم محسن، ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے، جن کے اندر صفت احسان پائی جانے والی ہوگی۔ تو گویا یہ شخص کے اندر صفت احسان نہیں تھی بلکہ ان کے اندر صفت تھی کفران کی، نعمتوں کے ناشکری کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ ناشکرا تھا۔
بندے کو جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں تو بندے کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور جب شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسے جیسے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اعلان ہے پروردگار کا تمہارے، اگر شکر ادا کرو گے تو ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری ہوگی تو پھر ان عذابی لشدید، میری پکڑ بہت مضبوط ہے، محروم کر دوں گا نعمتوں سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہونی چاہیے، ہر نعمت پر، یہاں تک کہ ظاہری نعمتیں تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے عنایت فرما رہا ہے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے آشیانہ، یہ ساری چیزوں پر شکر گزاری تو ہے ہی۔ وہ نعمتیں جن کے بارے میں عام طور پر ذہن ہمارا منتقل نہیں ہوتا، روحانی نعمتیں، عبادتوں کا موقع ملنا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع ملنا، اس میں بھی آپ شکر گزار بنے، اس میں بھی ہم شکر گزاری کریں تو اس کا بھی نتیجہ بہت اچھا نکلے گا۔ اور اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے مسجد میں نماز پڑھ کے کہا کہ پروردگار تیرا ہی شکر کہ تو نے مجھے موقع عنایت فرمایا کہ تیرے اس گھر میں میں بیٹھ کر، تیرے اس گھر میں حاضر ہو کر تیری عبادت کر سکوں، تو اس شکر گزاری کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اجر ملے گا کہ یہ نعمت اور بڑے درجے میں اس کو ملے گی، اور بڑے درجے میں ملے گی۔ اور بڑا درجہ کیا ہے؟ آئندہ اس کو اللہ تعالیٰ حرم میں نماز پڑھنے کا موقع عنایت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ تو جیسے جیسے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہوتی ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری ہوتی ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور پھر انسان جب خوب باغی بن جاتا ہے، سمجھتا ہے ہر چیز کنٹرول میں، تو پھر اس کی رسی ٹائٹ کر دی جاتی ہے، ساری نعمتوں سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ صاحب کو بھی ڈھیل دی گئی۔ ہمیشہ یہ چیزیں رہیں گی، میں سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت برپا نہیں ہوگی۔ آخرت کے بھی وہ منکر تھے۔ میں نہیں سمجھتا قیامت برپا ہونے والی ہے، قیامت کوئی چیز ہے۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ یہ جو بھی لوگ تھے بہرحال ان تک نبوت کی تعلیمات پہنچی ہوئی تھی، لہذا ایک قیامت کا یقین رکھتے تھے، ایک قیامت کا انکار کرنے والے تھے۔ اب یہ قیامت کا انہوں نے انکار کیا اور کہا، کیا کہا؟ مذاق اڑاتے ہوئے کہا، دل لگی میں کہا، دل لگی کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر ہے گی قیامت جیسا کہ تم کہہ رہے ہو اور لوٹ کے مجھے جانا ہی پڑ جائے اللہ کے پاس۔ یہ ذرا تکلف والا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹ کر جانا ہی پڑ جائے، یہ اس لیے ہے کہ جو ان کا لب و لہجہ ہے، دیکھیے وَلَئِن رُدِدتُّ مجہول کا صیغہ انہوں نے استعمال کیا ان صاحب کی مینٹلٹی کو بتانے کے لیے۔ اگر ایمان ذرہ برابر بھی ان کے پاس ہوتا تو وہ کہتے وَلَئِن رَدَّ رَبِّي یا رَدَّ اللَّهُ، اگر اللہ مجھے لوٹائے یا میرا پروردگار مجھے لوٹائے، نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر لوٹایا بھی جائے یا بھیج بھی دیا جائے، اگر لوٹ کے ہی جانا ہے، ایسا بھی ہے، تو پھر اس بات سے کہ اچھا مال مجھے ملے گا، وہاں بھی ملے گا۔ یہ حماقت تھی، یہ نادانی تھی۔ کیوں نادانی تھی؟ اور سیدھے الفاظ میں کہہ لیجیے یہ بیوقوفی تھی۔ کیوں بیوقوفی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے القیاس مال فارغ کیا۔ یہ کیا چیز ہے القیاس مال فارغ؟ الٹی تک بندی، الٹے انداز میں گیس کرنا۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی کشمیر میں برف باری ہوتی ہے اور بڑی سردی ہوتی ہے، تو اس موقع پہ انسان اگر یہ کہے کہ وہاں سردی ہوتی ہے تو اس کے معنی سویٹر پہنے جاتے ہوں گے، وہاں سردی ہوتی ہے تو سردی کے جو نتیجے برآمد ہونے چاہیے وہ نتیجوں کا تذکرہ اگر وہ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں پہ ذہین ہے، اس نے سمجھ لیا کہ کیا ہوتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب یہ کہہ رہا ہے کشمیر میں برف باری ہوتی ہے، ژالہ باری ہوتی ہے، خوب برف گرتی ہے، تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہا ہے وہاں بریانی ملے گی،
وہاں بریانی پکتی ہے تو اس کے بعد یہ صاحب کو معلوم ہی نہیں کہ منطق کیا ہے، نتیجہ کیسے برآمد کرنا چاہیے، لہٰذا یہ صاحب بھی یہی نتیجہ برآمد کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی۔ ان کے سامنے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو، شکر گزاری کرو، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو تو آخرت میں کامیابی ملے گی۔ تو انہوں نے کیسا نتیجہ برآمد کیا؟ دیکھیے الٹی بات کہی، کہا دنیا میں اگر باغ ہے تو اس کا نتیجہ یہ کہ جنت میں بھی باغ مجھے ملنا چاہیے۔ یہ کوئی پاکستان کی جانب نقل وطن ہے کہ یہاں آپ کو جتنی پراپرٹی تھی وہاں بھی پراپرٹی دے دی جائے گی؟ یہ ایسا تو نہیں مسئلہ، یہ مسئلہ یہاں ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کرو، مسئلہ تو یہ ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرو، نیکیوں پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ لیکن ایک احمقانہ انہوں نے بات کی، کیوں کی؟ تاکہ سامنے والے ساتھی کی بولتی بند کر دیں، اور وہ جو بیچارے دعوت دے رہے ہیں جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے تو پھر ان کو لاجواب کر کے چھوڑیں۔ لیکن وہ تھے بڑے پختہ ایمان والے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، کہا ان صاحب نے، ان ساتھی نے، وهو يحاوره جو ان کو سمجھا رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے، اور ایسے بھی کہ حجت پوری کر دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے وما علینا الا البلاغ، سنانا ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے سنا دی نہیں، یہ کیفیت نہیں تھی۔ سمجھانے کے لیے جتن کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، پوری خیرخواہی کے ساتھ انہوں نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے سب سے پہلے تو مٹی سے تم کو اٹھایا، مٹی سے اٹھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنا وہ مٹی سے بنا، ہمارا اصل وجود جو ہے وہ دراصل مٹی سے اٹھا ہوا ہے، اور مٹی سے ایسا اٹھا ہوا ہے کہ ہم جیتے بھی ہیں ساری ان چیزوں پر جو مٹی سے نکلتی ہیں، چاہے وہ ترکاری ہو، چاہے وہ غلہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، جانور بھی کہاں سے پلتے ہیں بڑھتے ہیں، وہ بھی مٹی سے نکلنے والی چیزوں سے۔ اور مٹی میں جتنے ایلیمنٹس ہیں ہمارے اندر اتنے ایلیمنٹ ہیں، اسی لیے جب ہم مٹی میں ملتے ہیں تو اتنی اچھی طرح ملتے ہیں، اتنی اچھی طرح مل جاتے ہیں کہ 60-70 سال کے بعد اگر آپ قبر کھودے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، جبکہ قبر میں آپ نے غائب رکھا تھا، مٹی میں مٹی نہیں ملاتی تھی۔ اگر پوری مٹی قبر میں بھر دے میں تو سمجھتا ہوں 10-15 سال میں کام تمام ہو جائے۔ غائب رکھنے کے باوجود، تابوت کی شکل رکھنے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ 40-50 سال بعد آپ کھودیے تو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی مٹی کے ہیں، مٹی میں ملنا آپ کے لیے آسان ہے۔ لیکن اس کے بجائے مثلا آپ ایک تھیلا کوئلہ مٹی میں گاڑ دیجئے اور 100 سال کے بعد کھودیے، آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا کا پورا ایک تھیلا کوئلہ جیسا کا ویسا باقی رہے گا، مٹی نہیں کھائے گی۔ کیوں؟ اس کا ایلیمنٹ نہیں ہے، الگ چیز ہے، دونوں الگ چیزیں، اس لیے ہضم نہیں ہوتی۔ انسان چونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے اس لیے انسان کو دھرتی ہضم کر لیتی ہے، زمین ہضم کر لیتی ہے، مٹی ہضم کر لیتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ تم کہاں سے پروان چڑھے ہو، تمہاری منزل کا آغاز کہاں سے ہوا، تمہارے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، کہ وہ مٹی سے ایک مجسمہ تھا جو بنایا گیا۔ ثم نفخت فیہ من روحی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے اس میں روح ڈالی، روح حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پھر انہیں سے حضرت حوا پیدا کی گئی، اس سے پھر نسل انسانی کا یہ قافلہ چل پڑا۔ جب چل پڑا تو پھر کیسے چل پڑا؟ ثم من نطفۃ، اس طرح چل پڑا کہ پھر پانی کے ایک حقیر سے، ایک لیکوڈ سے، ایک بوند سے پھر انسان کی پیدائش کا عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ بھی نطفۃ، بوند بھی جو ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اس بوند کے آپ لاکھوں حصے کریں گے تو اس میں سے وہ ایک جرثومہ چھوٹا تھا جو سادہ نگاہوں کو نظر بھی نہیں آتا، اس سے پھر یہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے یا کسی بھی جانور کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ثم سواک رجلا، اس نے تو تم کو ٹھیک ٹھاک مرد بنا کر کھڑا کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تم اندھے ہوتے، اگر وہ چاہتا تم بہرے ہوتے، اگر وہ چاہتا تم گونگے ہوتے، اگر وہ چاہتا تم لنگڑے ہوتے، اگر وہ چاہتا تمہارے اندر اتنے عیب پیدا کر دیتا کہ دنیا میں تم جینے کے قابل نہیں رہ جاتے، لیکن پروردگار نے احسان کیا نا، کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ ہے دیکھیے پازیٹیو انداز غور کرنے کا، جس کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی۔ آپ غور کریں تو شکر گزاری کیسے پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شکر گزاری تمہارے اندر اس وقت پیدا ہوگی جب تم غور کرو اللہ کی نعمتوں پر اور ان کو دیکھو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں کم عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کم عنایت فرمایا، ان پر غور کرو۔
مثلاً کوئی صاحب ہیں اور وہ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، تو وہ غور کریں اس شخص پر جو بیچارہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، کیسے فٹ پاتھ پہ سوتا ہوگا، آپ سوچئے کیسے اس کی رات گزرتی ہوگی۔ ابھی آپ کے اس پیلس کی جانب آتے ہوئے آپ کینسر ہاسپٹل کے سامنے سے گزرے، 20 لوگ سوتے ہیں، کیسے سوتے ہوں گے، کیسے ان کی رات گزرتی ہوگی، سردی کیسے گزرتی ہوگی، برسات کیسے گزرتی ہوگی۔ وہ منظر دیکھ کے میرے روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیچاروں کو شیلٹر عنایت نہیں فرمایا، سایہ نہیں عنایت فرمایا، کیسے ان کی رات گزرتی ہوگی۔ جبکہ عالم یہ ہے کہ ہم اپنے بیڈ رومز میں، بستروں میں، گرم بستروں میں سو رہے تو ہم کو ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ اس کی حکمت، اس کی مشیت جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز وابستہ ہے، اس نے ہم کو یہ عنایت فرمائی نعمت۔ لہذا جب آپ اس نعمت پہ غور کریں گے تو شکر گزاری پیدا ہوگی، لیکن آپ وائٹ ہاؤس پر غور کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وائٹ ہاؤس مجھے نہیں ملا تو ناشکری پیدا ہوگی۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کو دیکھو جن کو وہ نعمت نہیں ملی ہوئی ہے جو تم کو ملی ہوئی ہے۔ مثلاً یہ کہ سوا کا رجلا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سننے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، ہنستے بولتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ساری آرگنز ٹھیک ٹھاک ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے وہ بیچارے جو پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نگاہوں سے محروم رکھتا ہے، تو پھر ان کو نہیں معلوم روشنی کس کو کہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم رنگ کس کو کہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ سرخ گلاب کس کو کہتے ہیں۔ وہ سنتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتا نہیں یہ ساری نعمتیں کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بینائی عنایت فرمائی، اور اس بینائی کی وجہ سے ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لہذا اس نعمت پر شکر گزاری اس وقت پیدا ہوگی جبکہ ہم کسی نابینا کو دیکھیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بسا اوقات بعض بچوں کو پیدا کرتا ہے، سماعت ان کے اندر نہیں ہوتی، سماعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑے ہوتے چلے جاتے، بولنا نہیں آتا، گونگے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ وہ کسی حسین آواز کو سن نہیں پاتے، وہ کبھی اپنی ماں کی لوری کو سن نہیں پاتے، کبھی وہ اپنے باپ کی شفقت کو، نصیحت کو سن نہیں پاتے، اسی طرح وہ پروان چڑھتے ہیں، بولنے کے لیے ان کا دل ترستا ہے، بول نہیں پاتے، اور اس کے لیے وہ اشاروں سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عنایت فرمائی۔ کتنی نعمتیں ہیں، اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو گھنٹوں گفتگو جاری رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عنایت فرمائی ان نعمتوں پر شکر گزاری ادا کرو، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عنایت فرمائے گا۔ اور اگر ان لوگوں کو دیکھتے رہ جائیں جو دنیا میں بعض چیزیں ان کو دی گئی ہیں، بعض چیزیں ان کو نہیں دی گئی ہیں، اور ہم جھانک کے تو دیکھتے نہیں، ہم کو پتا نہیں کہ خوبصورت ان کو بیڈ روم ملا، پتا نہیں اس بیڈ روم میں ان کو رات کی نیند ملی بھی ہے کہ نہیں ملی ہے، کس کو معلوم۔ ہم کو بیڈ روم نظر آ رہا ہے، ظاہر نظر آ رہا ہے، اندرون تھوڑی نظر آتا۔ لہذا اگر ہم اس بیڈ روم کو دیکھ کر کہ یہ 5 سٹار 7 سٹار ٹائپ گھر ان کا ملا ہوا ہے، اور پھر اپنے اندر قرآن، اپنے اندر بے چینی، یہ ناشکری انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت دور کر دیتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کم سے کم تمہارے پاس پورے اپنے آرگنز ہے، پورا اپنا جسم ہے، ثم سواک رجلا، اللہ تعالیٰ نے تم کو پورا انسان بنا کر کھڑا کیا، لہذا اس پر تم اس کی شکر گزاری کرو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا، ناشکری نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ ربی، وہ میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، تو مالک کا تو وفادار ہونا ہی ہونا ہے، اس کی میں بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں؟ لہذا وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ مال کو کرتا ہوں، نہ دولت کو، نہ مادے کو کرتا ہوں، نہ معدے کو۔ انسان کا عالم یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ مادے کو اور معدے کو شریک کر لیتا ہے۔ مادے کو یعنی یہ میٹرلسٹک ہو جاتا ہے کہ یہی چیزیں، یہی سامان کام بنانے والے ہیں، اور جس بنیاد پہ اس شخص نے کہا کہ دنیا میں اگر میرے پاس باغات ہے تو آخرت میں بھی مل کے رہیں گے، وہ باغات کو سمجھ گیا کہ یہی کام بنانے والے ہیں۔ یا کبھی کبھی معدے کو شریک کر لیتا ہے کہ اپنے کھانے کی وجہ سے، اپنی آسودگی کی وجہ سے، معلوم ہوا نمازیں قضا ہو رہی ہیں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت میں خلل ہو رہا ہے، انہوں نے کہا وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، کسی چیز کو پروردگار کے ساتھ میں شریک نہیں کرتا۔ جو مولا کا حق ہے
وہ حق ادا ہوگا. خالی پیٹ بھی رہوں گا تو نماز پڑھوں گا, پیٹ بھرا ہوا رہے گا تب بھی نماز پڑھوں گا, خالی پیٹ رہوں گا صبر کے ساتھ نماز پڑھوں گا, بھوکا رہوں گا صبر کے ساتھ نماز پڑھوں گا, پریشانیوں الجھنوں بیماریوں کے ساتھ جب اس کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں گا صبر کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا, اور جب آسودہ حال رہوں گا پیٹ بھر کر جب کھڑا ہو جاؤں گا تو شکر کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. ہر حال میں اس کا فرما بردار بندہ رہوں گا. لہذا تم بھی میری بات سنو, ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ, کہ اے کاش جب تم اپنے باغ میں داخل ہونے لگو تو یہ کہو کہ اللہ کی مشیت ہے, اللہ نے عنایت فرمایا, لا قوت الا باللہ, اللہ کے سوا کسی کے اندر طاقت نہیں کہ کوئی چیز عطا کر دے. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس ایمان کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ, اس ایمان کے ساتھ اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے باغ کی بھی حفاظت کرے گا, اور اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے گا, تمہارے آمدنی میں برکت دے گا. لیکن اگر ناشکری کے ساتھ اور اگر نافرمانی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی بسر کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ اس کا نتیجہ بہت زیادہ صحیح برآمد ہونے والا نہیں ہے. جہاں تک میرا سوال ہے, ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں عطا کیا, مال بچے بھی نہیں, خاندان بھی بہت زبردست نہیں ہے, تو یاد رکھو فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک, تو بہت ممکن ہے کہ پروردگار تمہارے اس باغ سے کہیں اچھا باغ مجھے جنت میں عنایت فرمائے. نتیجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مجھے باغ عنایت فرمائے گا جنت میں. اصلاً اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے, جو بندے مومن میں اور اس بندے میں جو ایمان سے محروم ہے, جو زبردست فرق ہوتا ہے, اس فرق کو سمجھنا چاہیے. بندے مومن اس دنیا کو نتیجے گاہ نہیں سمجھتا, یہاں رزلٹ نکلنے والا ہے ایسا نہیں سمجھتا. اس دنیا کو وہ دارالعمل سمجھتا ہے, یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے بس. اور بندے کافر جو کفر سے بھرا ہوا ہے وہ اس دنیا ہی میں سب کچھ نتیجہ برآمد کرنا چاہتا ہے, اس دنیا میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہے. یہ زبردست فرق ہوتا ہے. اس اعتقادی فرق کی وجہ سے جو دونوں کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب تبدیلی ہوتی ہے. دیکھیں, جب ہم اس دنیا کو دارالجزا نہیں سمجھیں گے کہ یہاں بدلہ نہیں ملنے والا ہے, بدلہ تو آخرت میں ملے گا, یہ دنیا دارالعمل ہے, یہاں صرف کام کرنا ہے, یہ امتحان گاہ ہے, امتحان دینے کے لیے ہم آئے ہیں. لہذا اگر ایک اسٹوڈنٹ کا, جب اپنے بچے کو میں امتحان گاہ چھوڑنے جاتا تھا, ایگزامینیشن سینٹر جو بنتا ہے آپ جانتے ہیں مختلف اسکولوں میں حکومت سینٹر بناتی ہے, تو اس سینٹر میں کیا ہوتا ہے, ایک دوست دوسرے دوست سے کہتے ہوئے باہر کھڑا ہوا نظر آئے گا, کل جو تمہارا روم تھا وہ روم, میرا جو روم تھا وہ روم, تمہارے روم میں ارے زبردست قسم کا فین بھی لگا ہوا تھا, تمہارے روم میں پانی بھی سپلائی ہو رہا تھا, ہمارا روم تو بہت خراب ہے یار, اس میں تو فین بھی نہیں ہے, بڑی گرمی ہو رہی تھی, کھڑکی سے دھوپ بھی آ رہی تھی, بہت مشکل سے میں امتحان لکھا. لیکن اگر دونوں طالب علم اس روم ہی میں, اس کلاس روم ہی میں بیٹھنے کو کامیابی سمجھ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے وہ نادان ہیں بیچارے, کتنے سیدھے ہیں. اصل تو وہ نتیجہ ہے جو 2-2.5 مہینے کے بعد ظاہر ہونے والا ہے. چاہے جتنی گرمی میں ایک پسینے میں شرابور ہو کر بیٹھے بغیر پنکھے کی سہولت کے, اور اس کو پانی بھی پینے کے لیے ایک گلاس نہ ملا, لیکن امتحان اس نے ایسا لکھا کہ نتیجہ اس کا فرسٹ کلاس ہے, ممتاز میرٹ پہ وہ پاس ہو رہا ہے. اس اسٹوڈنٹ کو, اور اس اسٹوڈنٹ کو جس کو اے سی روم میں بٹھا دیا گیا تھا, ہر 5 منٹ پہ اس کو پانی پلایا جا رہا تھا, اور بہترین اس روم میں فرنیچر تھا, لیکن وہ بیچارہ بعد میں نتیجہ برآمد ہوا تو معلوم یہ ہوا فیل. تو دونوں میں آپ سوچئے کوئی برابری ہو سکتی؟ کوئی برابری نہیں ہو سکتی, دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں. اس نے 3 گھنٹے کی اذیت کو, اس نے 3 گھنٹے کی مشقت کو گوارا کیا, لیکن مستقبل کو اس نے سنوار لیا. اور یہ 3 گھنٹے یہ لطف اندوز ہوتا رہا ایگزامینیشن سینٹر سے, لیکن مستقبل کو اس نے ناکام بنا دیا. بالکل ایسے ہی بندے مومن کی مثال کہ دنیا چاہے اچھی ہو یا بری ہو, اس سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر اللہ تعالیٰ نے اچھا ایگزامینیشن سینٹر دے دیا اور پنکھا لگا ہوا روم دے دیا تو ٹھیک ہے, اچھا ہے, ہوا بھی کھاتے جائیں گے, امتحان بھی لکھتے چلے جائیں گے. لیکن اگر حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ایسا کمرہ مل گیا جس میں ہوا نہیں آ رہی تھی, دھوپ آ رہی تھی, ٹھیک ہے 3 گھنٹے کی پریشانی سہ لیں گے, لکھیں گے اچھا, لکھیں گے بہرحال اچھا تھا کہ رزلٹ اچھا ہے.
बंदे मोमिन की मिसाल ऐसे ही होती है, अल्लाह ताला नेमतों से माला माल कर दे तभी वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के साथ आमाल वही करेगा जिससे जन्नत मिलने वाली है। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हुकूमत की हुकूमत मिली हुई है, महीनों हवा चलती है तो सल्तनत से बाहर नहीं निकल पाती। इतनी बड़ी सल्तनत, इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि हवा चलती है एक महीना तब भी वही सल्तनत में, वापस आती है एक महीना तब भी वही सल्तनत में। और कौन सी नेमत है जो नहीं मिली हुई है? फौज, लश्कर, दौलत, इताअत फरमा बरदार करने वाले खादिम, इंसान तो इंसान, जिनों पर हुकूमत। लेकिन आलम क्या है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आलम यह है कि जब बड़ी नेमतें मिल रही हैं तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व नअमल सालिहन तर्दा। परवरदिगार मकाम शुक्र पर आप मुझे रोके रहिए, मकाम शुक्र पर मैं रहूं, इस मकाम से मैं हटूं नहीं। औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सारे इम्तिहानात से गुजरते हुए अब उस मकाम पे पहुंच गए कि मिस्र की पूरी हुकूमत, और मिस्र की हुकूमत उस जमाने में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत है, उस हुकूमत के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मालिक बन गए तने तनहा, और सारे खजाने हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों तले आ गए। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आलम क्या है? शुक्रगुजारी। परवरदिगार शुक्र का मौका दीजिए। ये सब कुछ आपने इसलिए इनायत फरमाया ताकि मैं ये इम्तिहान दे सकूं कि मैं शुक्रगुजार हूं भी कि नहीं हूं। ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तसव्वुर। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उन लोगों का भी तज़किरा फरमाया जिनसे अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें छीन ली और बड़ी गुर्बत की जिंदगी दी। और आलम यह है बड़ी जिद्दोजहद कोशिशें, और खास तौर पे हजरत नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दुर्रियत मन हवलना मा नूह इन्नहु काना अब्दन शकूरा। बड़े शुक्रगुजार बंदे थे नूह कि कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, लेकिन जब मोटी छोटी रोटी मिलती तो कहते कि परवरदिगार ये आपकी नेमत है, अगर आप चाहते तो इससे आप मुझे महरूम कर देते। रिवायतों में आता है कि एक लुकमा हजरत नूह अलैहिस्सलाम अगर खाते तो उससे पहले कहते कि बिस्मिल्लाह, और जैसे ही खाते तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक पानी का घूंट पीते तो पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहते, और पानी पीने के बाद फौरन कहते अल्हम्दुलिल्लाह। ये जज्बे शुक्रगुजारी गुर्बत में। और अल्लाह ताला ने तीसरी मिसाल भी इनायत फरमा दी कुरान पाक में, वो इंशाअल्लाह आएगी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, कि जब नेमतें थी तब भी शुक्रगुजारी, जब नेमतें ले ली अल्लाह ताला ने, सारी नेमतों से अल्लाह ताला ने महरूम कर दिया, तब भी शुक्रगुजारी। हर दो सूरतों में ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बंदे मोमिन का आलम है। ये बंदे मोमिन के अंदर अमल होना चाहिए। नाशुक्री इंसान को कुफ्र पर मुब्तला करती है। लिहाजा इन्होंने कहा फासा रब्बी युतीनी खैरम मिन जन्नतिक। और इस बात का भी इम्कान याद रखो कि जिस बात पर तुम गुरूर कर रहे युरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समा, आसमान से अल्लाह ताला कोई अजाब भेज दे, फतुस्बिहा सईदन ज़लक़ा, तो चटियल मैदान तुम्हारा बाग हो जाए। इस बात का भी इम्कान याद रखो। डरो, दुनिया में भी सजा देने पर वो कादिर है। और युस्बिहा माउहा गौरा, पानी पर तुम गुरूर कर रहे हो, खूब पानी बह रहा है बीचों बीच नहर, तो इस बात का पूरा इम्कान है कि अल्लाह ताला पानी को जमीन में जज्ब कर दे, फलन तस्ततिया लहु तलबा, तो पानी फिर तुम निकाल ना सको, उसकी तुम तलाश भी न कर सको। लिहाजा ये समझाते रहे, लेकिन वो नासमझी करते रहे, बहस करते रहे और इनकार करते रहे, आखिरत का मजाक उड़ाते रहे, दिल्लगी करते रहे, यहाँ तक कि ईमान वाले साथी बहुत मायूस हो गए। मायूस होने के बाद उनसे फिर किनारा कश हो गए। किनारा कश होने के बाद से वो अपनी इबादतों में, अपनी तन्हाइयों में जिंदगी बसर करने लगे, और ये साहब मादी तौर पर तरक्की करते चले गए। और उसके बाद एक पीक पर ऐसे पहुंचे कि उन्होंने ये समझा कि अब इसके बाद नाकामी है। लेकिन अचानक क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उनकी सारी आमदनी को घेर लिया और वो कफे अफसोस मलते रह गए। बहुत अफसोस होता है, इंसान हाथ पे हाथ मारता है। अल्लाह कफ़े इसको ही बोलते हैं, हाथ पीटना, हाथ मारना। किस पर कफे अफसोस मलने लगे?
ان کو افسوس کا اظہار انہوں نے کیا کہ جو کچھ سرمایہ تھا میں باغ پر ہی خرچ کیا، باغ ہی کی ترقی پہ لگاتا رہا، یہی انویسٹ کرتا رہا، اور اس باغ کا عالم یہ کہ ایک زبردست قسم کی آندھی آئی، اور آندھی آنے کے بعد وہی خاویۃ علی عروشہا، ٹٹیوں پر صرف بیلیں لٹکتی رہ گئی، جڑیں اکھڑ گئی تھی۔ تو آپ سوچیے کتنا حسرتناک منظر ہے کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ رات کی ہوا سے سارے درختوں کی جڑیں اکھڑ چکی ہیں، کھوکھلے درخت پڑے رہ گئے، بیلیں اوپر لٹک رہی ہیں، پھل ول سب ختم ہو گیا۔ وَيَقُولُ، اب انہوں نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اے کاش ناشکری نہ کیا ہوتا۔ لیکن اب عالم یہ تھا کہ جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے اور جب سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ سر پر سوا نیزے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، 12 بجے آپ کھڑے ہو جائیے تو آپ کا سایہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، پھر اس وقت آپ کا سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ لہذا اب عالم یہ تھا، ایسی مصیبت میں یہ پھنسے ہوئے تھے، ایسے امتحان میں یہ پھنسے ہوئے تھے کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اب ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ دوست احباب جو راتوں میں مجلسوں کو گرم کیا کرتے تھے اور بیٹھا کرتے تھے اور گفتگو ہوتی تھی اور شاید پیمانے چلا کرتے تھے اور شاید کھانے پینے کی بھی مجلسیں ہوا کرتی رہی ہوں گی، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی ساتھ دینے والا تھا نہیں، سب نظریں چرانے لگے، سب دامن چھڑانے لگے، تنہا یہ رہ گئے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے ان کا کوئی مددگار نہیں رہ گیا، اور وما کان منتصرا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تہیا فرما دیا کہ ان کی مدد نہیں ہوگی، ان کی مدد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ هنالک الولایۃ للہ الحق، یہ اس لیے ہے، یاد رکھو کہ اصل چیز اللہ کی حمایت ہے، اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق، اللہ کی نصرت، یہ اصل چیز ہے۔ یہ اگر بندے کے ساتھ ہے تو پھر کامیابی تمہارے ساتھ ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کی مدد کب ہے؟ ولایت لفظ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمایت، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق یہ اس وقت ہے جب کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، صبح و شام اللہ کو یاد رکھو، جو بلال کی کیفیت تھی، جو صہیب کی کیفیت تھی، جو عمار کی صفت تھی، جو خبیب کی صفت تھی، جو خباب کی صفت تھی، جو حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، جو صحابہ کی تھی، خلفائے راشدین کی تھی، اللہ والوں کی تھی، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، ہمیشہ مجھے یاد کرتے رہو، مجھے کبھی نہ بھلاؤ، تم مجھے یاد کرو گے میں تم کو یاد کروں گا۔ ایک بزرگ کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے، اپنے شاگردوں سے کہ تم کو معلوم ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ میرا تذکرہ کرتا رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، وحی کی بنیاد پہ کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ کر رہا ہے نہیں کر رہا، آپ کو کیسے ضرورت معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ کرتا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، طے ہے، میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، لہٰذا جب میں یاد کرتا ہوں تو ضرور وہ میرا ذکر کرتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو اپنی مجلسوں میں یاد کرو، اپنی مجلسوں میں، چھوٹی موٹی جو مجلسیں ہیں، ایک دو ساتھی تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو، اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہو۔ کیسے اللہ تعالیٰ کا نام لو گے، اس کے بھی طریقے اللہ کے رسول نے بتلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ اپنی مجلسوں میں تم کو یاد کرے گا، جو تمہاری مجلسوں سے بہت بلند و بالا ہے، بہت بہتر ہے۔ وہ تو جبرائیل کے سامنے تمہارا تذکرہ کرے گا، وہ تو میکائیل کے سامنے تمہارا تذکرہ کرے گا، وہ فرشتوں میں تمہارا تذکرہ کرے گا۔ تو ذرا سوچو تمہاری اپنی خوبی قسمت پر کہ جب اللہ کو تم یاد کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ یاد کرے گا۔ مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، گزشتہ آیتوں میں بھی گزرا۔ آپ مستقبل کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہو، انشاءاللہ کہیے، کسی کو چھینک آ جائے الحمدللہ کہے، اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہے، پانی کا ایک گھونٹ پی لیا بسم اللہ کہیے، پی لیا پانی الحمدللہ کہیے۔ یہ وہ مختلف طریقے ہیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا جب اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ باغ میں اگر داخل ہوتے ہوئے وہ صاحب کہتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی اور کامیابیاں ان کو ملتی، لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا، ناشکری کی،
लिहाजा महरूमी से उनको वास्ता पड़ा, महरूमी से उनको बेचार होना पड़ा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुमको एक ऐसा जुमला बता दूं कि उस जुमले से फिर अल्लाह की नेमतों पर ज़वाल नहीं आएगा। मसलन ये कि किसी अच्छी चीज को देखो, मसलन ये कि किसी चीज से खुश हो जाओ, या किसी घर में दाखिल होने लगो, किसी नेमत से मालामाल हो जाओ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते माशा अल्लाह कहो। माशा अल्लाह अगर कह लोगे तो इंशाअल्लाह उससे जो बुरे नताइज होने वाले हैं वो खुद ब खुद अल्लाह ताला दूर कर देगा, उनसे तुमको महफूज कर देगा। लिहाजा उनको समझाया गया कि बाग आपका बाकी रहे, बाग को सैराब करते रहिए, उसका फल खाते और बेचते रहिए, लेकिन फर्क ये है कि नाशुक्री मत कीजिए, माशा अल्लाह कहते हुए दाखिल हो जाइए। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहिए कि अल्लाह के सिवा किसी और के अंदर ताकत नहीं कि वो इनायत फरमाए। एतराफ करते हुए जिंदगी बसर कीजिए, लेकिन एतराफ की जिंदगी नहीं थी तो महरूमी, ऐसी महरूमी के मजलिसें भी खत्म हो गई, साथियां भी खत्म हो गए, खानदान पर अपनी मजलिसों पर फख्र करते थे सब कुछ छीन लिया गया। इरशाद फरमाया देखो अल्लाह की मदद, उसकी नुसरत, उसकी विलायत, उसकी हिमायत और उसकी कारसाजी ये असल चीज है। हुआ खैरुन सवाबा, यही सवाब के एतबार से भी बेहतर है कि सवाब भी इसी पे मिलने वाला है। वह खैरुन उखरा, नतीजे के एतबार से, आखिरत के एतबार से जो रिजल्ट आएगा आखिरकार, उसके एतबार से उक़बा कहते हैं आखिरी नतीजे को, चीज सबसे आखिर में जाहिर होती है उसको उक़बा कहते हैं, इसीलिए आखिरत को भी उक़बा कहते हैं। इरशाद फरमाया व खैरुन उक़बा, नतीजे के एतबार से जो तुम्हारा आखिरी नतीजा आएगा वो बेहतर होगा उस वक्त जब तुम अल्लाह को याद रखो, उसकी शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी बसर करो, वरना तो जिंदगी बहुत आरजी है, बहुत तेजी से गुजर रही है। बसा औकात बचपन की बात चीजें गलती से निकल आती हैं तो यकीन नहीं होता कि ये बचपन को गुजरे हुए 35-40 साल होने लगता है। 1.5, 2, 2.5 साल पहले तो ये चीज मेरे पास थी, ये कागज मेरे पास था, ये खत मेरे पास था, लेकिन बहुत तेजी से ये उम्र गुजरती है। कैसे ये उम्र तेजी से गुजरती है, बाकी रहने वाली चीज है क्या है जो इंसान के हक में नफा बख्श है, इंसान को नफा पहुंचाएगी, उसका तज़किरा आगे क्या है तो अल्लाह ताला ने फरमाया इंशाअल्लाह आइंदा इतवार इसकी वजाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।